دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق مظلوم کربلا ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہمیں اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ سب مل کر آمین کہیے۔ کافی حضرات تشریف فرما ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی ربوبیت کا ہم سب کو غم حسین علیہ السلام کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہم کو تدم آخر ولایت محمد و آل محمد پر قائم دائم رکھ۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا ہم کو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو عظیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے۔ پروردگار تجھے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ دشمنان ولایت، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود فرما۔ عزاداری اور عزاداران کی محافظت فرما۔ پروردگار ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، سب مل کر آمین کہیے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث حقیقی سرکار صاحب العصر والزمان کا جل ظہور فرما۔ ہمیں اپنے امام کی قدم بوسی کا شرف نصیب فرما۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ بے شک۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، اور یہ بات ہمیشہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے کہ مجلس حسین کبھی مجمع کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص پڑھنے والا ہو اور وہی خود سننے والا ہو، یعنی اپنی بات خود پڑھ رہا ہو اور خود ہی سن رہا ہو، ہمارے نزدیک تب بھی مجلس ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ذکر محمد و آل محمد میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں، بے شک، عظیم ہستیاں تشریف فرما ہوتی ہیں، بے شک۔ اسی لیے میرے نزدیک آپ ہزاروں لاکھوں سے بڑھ کر ہیں۔ جو گفتگو کروں توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور یقیناً جو حضرات کچھ لینے کے لیے آئے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، قرآن کریم کی سب سے مختصر سورہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، جس کی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ تفسیر بھی اسی نام سے لکھی ہے، تفسیر الکوثر۔ میں آج آپ کے سامنے اس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو تمام معصومین علیہ السلام پر حجت ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، تمام معصومین علیہ السلام پر، جیسے کہ امام فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلق والفاطمۃ حجت علینا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم 13 جو ہیں وہ کائنات پر حجت ہیں، اور ہماری ماں جدہ زہرا ہم سب پر حجت ہیں۔ اسی لیے میں نے سورہ کوثر کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، جناب رسول خدا کے فرزند، تو عاص بن وائل کو جب اس کی خبر پہنچی تو اس نے گلی گلی میں یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ رسول ابتر ہو گیا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ آیت نازل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، ابتر میرا محمد نہیں بلکہ جو اس کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ بے نسل و بے مراد ہے۔ سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ طالب علم ہوں ادنا سا، اور میں نے پورا ایک اشرہ پڑھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، اور آج اس اشرے کا نچوڑ مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب اگر مولوی سے پوچھا جائے کہ کوثر سے مراد کیا ہے تو وہ کہے گا کوثر جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جبکہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ کوثر پورے قرآن میں لقب ہے جناب زہرا کا۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، لقب ہے جناب زہرا کا۔ میں ایک مثال دے دوں
کہ پروردگار عالم نے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، مجھے ایمانداری سے بتائیے، اولاد کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اولاد کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کسی سے بیٹا لے لے، میں اور آسان کر دوں کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور علاقے کا چودھری آ جائے اور آ کے کہے مجھے یہ بیٹا دے دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے اتنی جائیداد لے لو، کیا وہ اسے بیٹا دے گا؟ اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اولاد کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جو عادل کا بھی خالق ہے محمد سے بیٹا لے اور اس کے بدلے میں کہے میں نے تجھے جنت کا چشمہ دیا؟ یا علی توجہ چاہوں گا آپ حضرات، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ حضرات، کہ اللہ محمد سے بیٹا لے اور کہے بدلے میں نے تجھے، بھئی کائنات ساری ان کے صدقے میں بنی ہے، بھلا اس محمد کے لیے ایک چشمے کی اوقات ہی کیا ہے؟ جو ہے نا آپ حضرات کی پروردگار عالم نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام کوثر ہے، مگر یہ جو کوثر ہے اس کوثر سے مراد ذات ہے جناب سیدہ کی، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے کوثر عطا کی۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے ایتا، اس پر پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، ایک لفظ ہے ایتا، میں چونکہ قدر سے طالب ہوں، عربی کی دو چار باتیں آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، ایک لفظ ہے ایتا اور ایک لفظ ہے عطا۔ ایتا کیا ہے؟ کسی کو پورا بدلہ دینا۔ مثال کے طور پر آپ گھر کی تعمیر کرواتے ہیں، آپ نے ایک مزدور بلایا، جب شام کو اس نے مزدوری ختم کر لی تو آپ نے 500 روپے یا 400 روپے جو ایک مزدور کا جو بھی ہدیہ ہوتا ہے، اجرت جو ہے وہ آپ نے اسے دے دی، جو معمول کے مطابق اجرت چل رہی تھی 400 یا 500 آپ نے اسے دے دی۔ اب یہ جو آپ نے اجرت دی ہے یہ کیا ہے؟ ایتا، یعنی پورا بدلہ دینا کسی کو، جتنا اس کا حق بنتا ہو۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات، جتنا اس کا حق بنتا ہو۔ ایک دن مزدور نے مزدوری ختم کی، آپ نے 500 کی بجائے 1000 کا نوٹ نکال دیا، تو یہ ایتا نہیں بلکہ عطا ہے۔ یا علی یہ کیا ہے؟ عطا، کیونکہ آپ نے اسے اس کی اجرت سے بڑھ کر دیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے محمد میں نے فاطمہ تجھے ایتا نہیں عطا کی ہے۔ یا علی وہ اللہ جو ملک کبیر کی شاہی سے لے کر حوض کوثر اور قیامت کے اختیارات دے کر کہتا ہے کہ اے محمد میں نے تجھے یہ سب کچھ ایتا کیا ہے، مگر جب فاطمہ کی باری آئی کہا فاطمہ ایتا نہیں عطا کی ہے، تجھے تیرے حق سے بڑھ کر دیا۔ فاطمہ میں نے تجھے عطا کی ہے، یعنی تیرے مقام سے بھی بڑھ کر تجھے دی ہے۔ اور دیکھیں اس کے بعد کیا؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، کہ اس سے پہلے محمد نماز نہ پڑھتا تھا۔ وہ محمد کہ جب وہ زیادہ نماز پڑھتا ہے تو آیت اتر جاتی ہے کہ مجھے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، تو زیادہ دیر قیام اور رکوع کرے مجھے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہی اللہ فاطمہ الزہرا کے عطا کرنے پر کہہ رہا ہے اے محمد نماز پڑھ۔ یا علی یعنی کچھ ایسا ہے کہ جب زہرا اللہ نے محمد کو عطا کی تو اس کے بدلے میں شکرانے کے طور پر نماز پڑھے محمد، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے خیال میں آپ حضرات کو کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے، بہرحال میں زیادہ طول نہ دوں۔ سامعین گرامی قادر، جنت میں جو چشمہ ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، دیکھیں کائنات عالم میں جتنے بھی ہستیاں آئیں، بالخصوص یہ 14 ہستیاں، ان میں 13 ہستیاں، ان کے دنیا میں آنے کا طریقہ اور ہے اور زہرا کا دنیا میں آنے کا طریقہ اور ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔
13 معصوم ہستیاں دنیا میں آئیں، ان کا طریقہ اور، جناب زہرا کا طریقہ اور. دلیل دینے لگا ہوں. ایک مرتبہ جناب زہرا اور جناب علی علیہ السلام صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زہرا، اگر تو سننا چاہے تو میں تجھے وہ بتاؤں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. سیدہ فرماتی ہیں جی میرے حضور، جو آپ بتانا چاہیں آپ بتائیے. امیر المومنین نے کچھ بیان کرنا شروع کیا. جب ختم کر لیا سیدہ فرماتی ہیں اگر اجازت ہو تو میں بھی بتاؤں کچھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں وہ بتاتی ہوں جو کچھ ہو چکا ہے، اور وہ بھی بتاؤں گی جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ بھی بتاؤں گی جو کچھ نہیں ہونے والا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. جو کچھ نہیں ہونے والا. امیر المومنین فرماتے ہیں زہرا، میرا دعویٰ 2 برج رکھتا ہے، آپ کا دعویٰ 3 برج رکھتا ہے. سبب کیا ہے؟ دیکھیں، ہم تک پیغام پہنچانا مقصود تھا. یہ جو مکالمہ ہے کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، صرف ہم تک بات پہنچ جائے. سیدہ فرماتی ہیں کہ اے میرے تاجدار، میری دنیا میں آنے کا طریقہ اور ہے، آپ کی دنیا میں آنے کا طریقہ اور ہے. وہ کیسے؟ سیدہ فرماتی ہیں جب میرے بابا شب معراج چوتھے آسمان پر گئے تو میرے بابا نے وہاں پر ایک درخت دیکھا، اس پر ایک نہایت ہی خوبصورت پھل لگا ہوا تھا. میرے بابا کا دل چاہا کہ اس پھل کو تناول کروں. جیسے ہی دل میں خیال آیا وہ پھل ٹہنی سے ٹوٹا میرے بابا کے ہاتھوں پر آیا. یاقوت سے بنی ہوئی ایک چھری نازل ہوئی، سیب 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حصہ میرے بابا نے تناول فرمایا. توجہ کہوں گا آپ حضرات کی. ایک حصہ تناول فرمایا، دوسرا حصہ غائب ہو گیا. سیدہ فرماتی ہیں در حقیقت اس سیب کے پردے میں پوشیدہ میں زہرا تھی. یا علی یا علی یا علی. یعنی اللہ نے میرے نور کو کسی نبی کے نور سے مس نہیں ہونے دیا. تمام معصومین آئے ہیں آدم کے صلب سے، آدم سے، پھر نوح سے، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، یعنی انبیاء کے اسلاف سے ہوتے ہوئے معصومین علیہ السلام کا ظہور ہوا. مگر سیدہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کا نور کسی نور کے نور سے مس نہیں ہوا. یا علی یا علی. یعنی کسی نبی کے ذریعے سے زہرا دنیا میں نہیں آئی، بلکہ براہ راست اللہ نے محمد کے نور سے منتقل کیا. توجہ ہے نا آپ حضرات؟ نہیں، جناب سیدہ کا دنیا میں آنے کا طریقہ اور ہے، تمام معصومین علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا طریقہ اور ہے. سامعین گرامی قدر، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک حصہ غائب ہو گیا اور ایک حصہ میرے بابا نے کھا لیا، امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا زہرا یہ بتا وہ جو حصہ غائب ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ کروں گا، وہ جو حصہ غائب ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سر جھکا کے مسکرا کے فرماتی ہیں یا علی، ایک حصے سے اللہ نے تلوار بنا کر آپ کے ہاتھ میں دے دی اور دوسرے حصے سے آپ کی کنیز زہرا آپ کے سامنے تشریف فرما. یا علی یا علی یا. اس کے بقیہ حصے سے اللہ نے ذوالفقار بنائی اور ایک حصے سے جناب زہرا کی تخلیق ہوئی. سامعین گرامی قدر، جو بھی دشمن زہرا ہے کائنات کا سب سے بڑا لعنتی ہے. اسی لیے ائمہ معصومین